ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم سزا دینے والا جزا دینے والا وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے وہ بخشش کے دریا بہا دینے والا ابو جہل کے ہاتھ میں تھے جو کنکر وہ ان کو بھی کلمہ پڑھا دینے والا نہیں اس کا ثانی زمانے میں کوئی وہ یکتا ہے سب کو مٹا دینے والا کبھی غور تو کر تو قبروں پہ جا کر وہ مٹی میں ہیرے ملا دینے والا فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا کسے شے دا وی ایتھے سایہ نہ ہوندا نہ عرش و کرسی نہ اے چن تارے شب و روز دے اے نہ ہوندے نظارے نہ جنوں بشرتے نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ حوراں دے قصے نہ آدم تے حوا نہ یعقوب و یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختاں دے تاجاں دے سلطان ہوندے نہ محلاں دے والی نہ دربان ہوندے نہ ملدی کسے نو کدی زندگانی ہوا اے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی نہ عرش و فرش نہ خاکی نہ نوری زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ضروری کسے شے دا بھی ایتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنا
صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی ہم میں وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق جیسا جری انسان پیدا کر، رگے تحریف کٹ جائے وہ دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں مگر دل کی یہ تمنا ہے، دین محمد رہے اور عظمت قرآن رہے۔ یا الہی دل کی یہ تمنا ہے کہ کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جمعہ المبارک کے دن ہمیں جمعہ کے حوالے سے نسبت سے چند گھڑیاں مسجد میں اکٹھے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مسجد اور قرآن سے ہماری نسبت کو ہمیشہ قائم دائم رکھے، اور اس نسبت کے صدقے اللہ تعالی ہماری نجات فرمائے۔ استاد محترم جناب مولانا قاری محمد اسحاق توسلی صاحب کا حکم تھا آج خطبہ جو ہے وہ میں نے دینا ہے، اور مسجد میں جو بچے قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، تو جن بچوں نے اس سال حفظ مکمل کیا ہے 5 بچے ہیں، ان کی دستار بندی بھی آج ہونی ہے۔ تو استاد محترم کے حکم کی تعمیل میں آپ دوستوں کے سامنے حاضر ہوں۔ چند باتیں قرآن کے حوالے سے ہی عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جو کہا جائے سنا جائے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے۔ سادہ لفظوں میں قرآن پڑھنے والا بھی بہتر ہے اور قرآن پڑھانے والا، یعنی کسی نہ کسی حوالے سے جس کی نسبت قرآن کے ساتھ قائم ہے، وہ بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں بہتر ہے۔ تو قرآن جو ہے اس کو پڑھنا بھی چاہیے، اور پھر اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا بھی چاہیے، اور پھر جو اساتذہ جو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں وہ تو بہت زیادہ افضل ہو گئے، کیونکہ وہ پڑھانے والے ہیں۔ تو قرآن کی جو درسگاہ ہوتی ہے، عام طور پر ہمارے معاشرے میں جو مسجد ہے وہی قرآن کی درسگاہ ہوتی ہے، بچے قرآن پڑھنے کے لیے مسجد میں ہی آتے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ کچھ سلسلہ چل پڑا ہے، سکولوں کے اندر بھی قرآن کی تعلیم جو ہے وہ ہوتی ہے، لیکن بنیادی قرآن پاک کی تعلیم کے لیے جو درسگاہ ہے وہ مسجد ہے۔ اور الحمدللہ یہ مسجد جو ہے، یہاں میں نے بھی استاد محترم سے قرآن پاک حفظ کیا، اور مجھ جیسے ہزاروں بچوں نے ان سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی ہے، حفظ قرآن کی تعلیم لی ہے۔ تو کم و بیش استاد محترم کو، قاری اسحاق صاحب کو اس مسجد میں قرآن پاک
حفظ قرآن کی تعلیم دیتے ہوئے میرا خیال ہے کہ کم از کم 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا استاد محترم، اور الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے استاد محترم کی عمر میں، علم میں، رزق میں، خاندان میں اللہ برکت پیدا کرے، اللہ ان کی سلامتی فرمائے۔ اب قرآن پاک پڑھنے والے اور قرآن پاک پڑھانے والے جو ہیں وہ افضل ہیں باقی انسانوں سے، یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے۔ اور اب دیکھیں جو اہل محلہ کی خوش نصیبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے یہ وہ جگہ ہے، یہ جو مسجد ہے جہاں اس وقت ہم بیٹھے ہیں، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہر وقت بچے قرآن پاک کی تعلیم جو ہے اس سے آراستہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ برکت والی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں افضل ہیں، جو قرآن پڑھنے والے اور قرآن پڑھانے والے، یہ دونوں اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں افضل ہیں۔ خیرکم، باقی لوگوں میں سے وہ بہتر اور افضل لوگ ہیں۔ تو اہل محلہ کی خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ یہاں پر ان لوگوں سے آ کے ملتے ہیں مسجد میں جن کو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ وہ باقی لوگوں سے افضل اور بہتر ہے۔ تو یہ جو نسبتیں ہوتی ہیں نا، یہ کام آنے والی چیز ہوتی ہے۔ نسبت چیز جو ہوتی ہے وہ فائدہ دیتی ہے۔ اب قرآن سے بھی نسبت فائدہ دیتی ہے، اور پھر قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں سے جو نسبت ہے وہ بھی فائدہ دیتی ہے، الحمدللہ۔ اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے کہ وہ قرآن پاک جو ہے اس کو پڑھنے اور پڑھانے میں مشغول رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود قرآن پاک پڑھتے بھی تھے، قرآن پاک پڑھاتے بھی تھے۔ قرآن کے اولین معلم جو ہیں وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے صحابہ کرام کو تعلیم دی ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے شوق سے قرآن کی تلاوت کرتے بھی تھے، بڑے شوق سے قرآن پاک کی تلاوت سنتے بھی تھے۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ صحابہ کرام قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ بڑے شوق سے کیا کرتے تھے، بڑے شوق سے سنا کرتے تھے صحابہ کرام۔ اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی کا معمول یہ تھا، حافظ قرآن بھی تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن بھی تھے، اور ان کی زندگی کا معمول یہ تھا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں وہ 61 قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، ایک قرآن سارے دن میں وہ پڑھ لیا کرتے تھے، ایک قرآن وہ ساری رات میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور 30 اگر روزے ہیں تو ایک قرآن دن کو پڑھا جائے، ایک قرآن رات کو پڑھا جائے تو کتنے قرآن ہو گئے؟ 60۔ اور ایک قرآن وہ نماز تراویح میں ختم کیا کرتے تھے، 61 قرآن۔ اچھا، ایک تو یہ بات سن کے لگتا ہے کہ یار ان لوگوں کا رمضان المبارک میں جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا معمول کیا ہوتا ہوگا؟ باقی سارے کام چھوڑ دیا کرتے تھے، روزہ اور قرآن، نماز، اس میں مشغول اور مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ بیٹھا ہے سارے دن میں ایک قرآن پڑھ لے اور تراویح کے بعد پھر قرآن کو پڑھنا شروع کرے تو ساری رات میں ایک قرآن پڑھ لے۔ اچھا، یہ بات تو فضیلت والی ہے نا کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، اور وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ قرآن بڑے شوق سے پڑھا کرتے تھے۔ میں اس میں سے ایک بات جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں سب دوستوں کی، وہ یہ کہ
قرآن پڑھنے میں ان کا دل کتنا لگ جاتا تھا کہ کسی اور کام کی فکر ہی نہیں رہتی تھی. ہم قرآن پاک لے کے بیٹھے نا آج، ہم ملک صاحب کیوں شبیر صاحب، ہم قرآن لے کے بیٹھے 100 کام یاد آ جاتے ہیں. دنیا معافی ہاں سے بے خبر ہو کے کوئی عزیز رشتہ دار یاد نہ رہے، کوئی کام یاد نہ رہے، قرآن پاک پڑھنے میں بندہ اتنا مشغول ہو جائے. یہ دیکھیں کس قدر تقوی جو ہے اس کے لیے درکار ہے، کتنی پرہیزگاری درکار ہے، کتنی توجہ درکار ہے اس کے لیے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کا یہ معیار عطا کیا تھا کہ جب قرآن پڑھنے لگتے تھے تو پورا قرآن پڑھ کے اٹھتے تھے. دن میں ایک قرآن اور رات کو ایک قرآن. اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کے مقلد ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ان کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ان کے ہم امتی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں بڑی خدمت ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. تو ان کی جو تحقیق ہے اس سے ہم متفق ہیں، ان کے ہم مقلد ہیں. اسی طرح اور بزرگوں کو آپ دیکھ لیں. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، اور ان کے متعلق آپ پڑھیں، علماء لکھتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ حج کرنے کے لیے گئے بحری جہاز پر حج کرنے کے لیے گئے تو مہینہ رمضان کا آ گیا. رمضان کا مہینہ تھا تو وہ حج یا عمرے کے لیے جا رہے تھے. تو رمضان کے مہینے میں وہ سفر میں تھے، اللہ کے گھر جا رہے تھے. اب بات جو ہے ہم نوٹ کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بڑی خصوصیت کے ساتھ نوازتا ہے. سارا دن بیٹھ کے، وہ قرآن کے اس وقت حافظ نہیں تھے. اب وہ کیا کرتے تھے، صبح کے وقت قرآن پاک لے کے بیٹھ جاتے، یاد کرتے، اور سارے دن میں ایک پارہ حفظ کر کے یاد کر کے رات کو تراویح میں سنا دیا کرتے تھے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے مہینے میں 30 دنوں میں 30 پارے حفظ کر کے زبانی یاد کر کے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے رات کو تراویح میں سنا دیے. یہ ہے کرامت اللہ کے نیک بندوں کی. الحمدللہ ہم انبیاء کے معجزوں کو بھی مانتے ہیں اور نبیوں کی کرامتوں کو بھی مانتے ہیں. ولیوں کی کرامت بھی برحق ہے اور نبیوں کا معجزہ بھی برحق ہے. تو یہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، یہ ان کی کرامت ہے کہ انہوں نے 30 دنوں میں 30 سپارے حفظ کر کے یاد کر کے رات کو تراویح میں سنائے. اور پھر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا، اور قرآن کثرت سے وہ پڑھتے رہتے تھے. جب حفظ کر لیا پھر اس کی دہرائی ریویژن وہ کرتے رہتے تھے. کوئی دوست، کوئی عقیدت مند، کوئی مرید ان کو بلاتا تھا کہ آپ آ کے ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں نماز تراویح میں ہمیں قرآن سنا دیں. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس عقیدت مند، اس دوست کے گاؤں جاتے تھے اور پڑھ کے دیکھ لیں، علماء سے پوچھ کے دیکھ لیں. ایک دن میں 10 سپارے نماز تراویح میں سنا دیتے تھے اور 3 دنوں میں پورا قرآن ختم کر کے تو واپس اپنے مقام پر آ جایا کرتے تھے. اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو ہے وہ ہم کریں، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے کے قریب کا زمانہ تھا. اور یہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو میں بات کر رہا ہوں، یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے. یہ آج سے 100 سوا 100 سال پیچھے آپ چلے جائیں.
100 سوا سو سال پرانی بات ہے، اور اس قدر قرآن میں وہ مشغول تھے تلاوت میں، اور ان کا پورا ایک خاصہ تھا کہ قرآن پڑھتے رہتے تھے اور 10 سپارے وہ سنا دیتے تھے ایک دن میں۔ اچھا، میں اس سے پھر ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ پڑھنے والا تو 10 سپارے روز کے پڑھ لے، میں ان لوگوں کے تقوی پر بھی قربان جاؤں جو 10 سپارے نماز تراویح میں کھڑے ہو کر سن لیا کرتے تھے۔ ہم سے تو 2 رکوع سننے مشکل ہو جاتے ہیں نا نماز تراویح میں، اور کبھی تراویح میں آپ توجہ کریں تو جتنی کھانسنے کی آوازیں اور جتنی نماز کی حالت میں بھی جسم پر خارش کرنے کی آپ کو کیفیات نظر آئیں گی، وہ لوگوں کا تقویٰ دیکھیں جو نماز تراویح میں ایک دن میں 10 پارے سن لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آج ہم میں وہ تقویٰ پیدا کرتے، اور اسی طرح دیگر علماء جو ہے ان کے متعلق آپ پڑھ کے دیکھ لیں، مولانا خلیل احمد سہارنپوری کو پڑھ لیں، مولانا رشید احمد گنگوئی کو پڑھ لیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ خاص طور پر جب رمضان کا مہینہ آ جایا کرتا تھا تو یہ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ الحمدللہ یہ علماء دیوبند کا خاصہ ہے کہ وہ قرآن سے محبت کرتے رہے ہیں اور قرآن سے محبت کرتے ہیں اور قرآن سے محبت سکھاتے ہیں علماء دیوبند۔ اور سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، ان کے متعلق ہم نے جو اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ وہ عشاء کے بعد تقریر شروع کیا کرتے تھے تو سحری کا وقت ہو جاتا تھا تو لوگ ان کی تقریر سنتے رہتے تھے، مجمع ٹکٹکی باندھ کے ان کی تقریر سنتا رہتا تھا، اور قرآن کی جب تلاوت کیا کرتے تھے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تو پرندے رک کے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ یہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا خاص ہے۔ میری دعا ہے اور آپ لوگوں سے استدعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی اور تلاوت سننے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ اور بزرگ گزرے ہیں حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، بہت اعلیٰ پائے کے بزرگ گزرے ہیں، ولی کامل گزرے ہیں۔ ان کی والدہ محترمہ جو تھی ان کو 15 سپارے حفظ تھے۔ بڑی غور کرنے والی بات ہے، 15 سپارے بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی والدہ کو زبانی یاد تھے، اور وہ ہر وقت انہی 15 پاروں کو دہراتی رہتی تھی، تلاوت اس کی کرتی رہتی تھی، اور روزانہ کے کاموں میں مشغول رہتی، آٹا گوندھ رہی ہیں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں، روٹیاں پکا رہی ہیں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں۔ جب حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ماں کی گود میں تھے تو وہ اپنے بچے کو گود میں لے کے گھر کے کام بھی کرتی اور قرآن کی تلاوت بھی کرتی رہتی۔ تو جب بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو حفظ کی تعلیم دینے کے لیے استاد کے پاس چھوڑنے گئیں وہ، تو استاد جو ہے اس نے بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی والدہ کو بتایا کہ آپ کے بیٹے کو تو 15 سپارے زبانی پہلے یاد ہیں، یہ وہ 15 سپارے ہیں جو ماں کی گود میں اپنی ماں کی زبان سے سن سن کے جو ہے وہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو یاد ہو گئے۔ جب انسان قرآن سنے گا، قرآن پڑھے گا، اللہ کے ذکر کو سنے گا، اللہ کے ذکر میں مشغول رہے گا تو توجہ پھر اللہ کی طرف رہے گی، دھیان اللہ کی طرف رہے گا، ذکر الہی کی طرف رہے گا۔ اور انسان جو ہے جب اس کی زبان پر اللہ کا ذکر رہے گا، دل میں اللہ کا ذکر رہے گا، تو اس کے معمولات جو ہیں ان میں بھی اللہ پر توکل اور خوف خدا پھر لازمی ہمارے کے آ جاتا ہے۔ آج کی ماؤں کو بھی اللہ یہ توفیق دے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو اور قرآن کو سننے والی ہو۔ اس کا ماں کی گود میں بچہ جو ہے وہ جو چیزیں سیکھتا ہے اس کا اثر تو پھر تا حیات رہتا ہے۔ اچھا،
یہ میں نے قرآن پاک کی جو تلاوت ہے اس کے حوالے سے آپ کو علماء کا بتایا ہے مشغلہ. صحابہ کرام کا بھی یہی مشغلہ تھا. صحابہ کرام قرآن پاک کو بڑے اہتمام سے پڑھا کرتے تھے، اور قرآن پاک کو جب وہ اہتمام سے پڑھتے تھے تو پھر قرآن ان کے دلوں میں جاگزیں تھا. قرآن صحابہ کرام کے دلوں کے اندر نقش تھا، اور یہ قرآن سے محبت ہی تھی صحابہ کی کہ آج کئی 100 سال گزر جانے کے بعد بھی صحابہ کرام جو ہے ان کے احسانات کو ہم یاد کرتے ہیں اور مانتے ہیں. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کا مظاہرہ کیا اور قرآن پاک سے بھی محبت کا مظاہرہ کیا. اس لیے آج صحابہ کرام کے احسانات کو ہم مانتے ہیں، اور اس بات کو ہم گوارا نہیں کرتے کہ کوئی بندہ بھی جو ہے وہ صحابہ کرام پر تنقید کرے، کیونکہ انہوں نے قرآن کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی ہے. تو جو قرآن سے محبت کرنے والا ہے ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے. اور بات سنیں، آج ہم تک اگر قرآن پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس قرآن کو محفوظ کن لوگوں نے کیا؟ صحابہ کرام نے کیا. صحابہ کرام میں سے حفاظ بھی تھے، قرآن کو لکھنے والے بھی تھے. تو یہ صحابہ کرام کے احسانات کی بدولت ہم تک پہنچا ہے قرآن پاک. تو جو لوگ آج قرآن پاک حفظ کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کرواتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سعادت دے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم کے لیے مسجد میں بھیجیں، قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجیں. اور پھر جب انسان قرآن پڑھتا ہے نا، انسان کی تمام عبادات اور زندگی کے تمام معمولات جو ہے ان کی کامیابی یہ ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ کے ہاں بندہ سرخرو ہو جائے. تو کل قیامت والے دن بندے کے لیے قرآن پاک سفارش کرے گا. جو بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے، قرآن پاک کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے سامنے قاری قرآن کی قرآن پاک سفارش کرے گا کہ اے مالک، یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، میں اس کا سفارشی ہوں، تو اس کی مغفرت فرما دے. بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن پاک کی صورتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کریں گی. سورہ بقرہ سفارش کرے گی، سورہ آل عمران سفارش کرے گی کہ اے اللہ، یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا بندہ، تو اس کی بخشش فرما، اس کی مغفرت فرما. تو بتائیں کہ بندہ قرآن پڑھے اور کل قیامت والے دن یہ بندے کا پڑھا ہوا قرآن بندے کی سفارش کرے، اس سے بڑا اور کیا شرف ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ میں اس شرف سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما دے. اور یہ شرف چھوٹی بات نہیں ہے. دیکھیں نا، کل قیامت والے دن بندے کی سفارش کس کس نے کرنی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفارش کرنی ہے. یہ تو ہم سب مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اللہ نے جن لوگوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ بندوں کی سفارش کر سکے، ان میں حافظ قرآن بھی ہیں. حافظ قرآن جو ہے وہ 10 ایسے بندے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سفارش کرے گا. حافظ قرآن کہ اے اللہ، یہ میرے 10 عزیز رشتہ دار ہیں جن کو اللہ نے جہنم میں بھیجنے کا حکم دے دیا ہوگا. حافظ قرآن کی سفارش سے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر کے جہنم سے رہائی عطا کر دیں گے، اور ان 10 لوگوں کو اللہ جنت میں بھیج دیں گے. یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. قرآن بھی سفارش کرے گا، حافظ قرآن بھی کل قیامت والے دن سفارش کرے گا. اور حافظ قرآن جو ہے اس کا اپنا کیا مقام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حافظ قرآن سے کہیں گے
کہ جنت میں تو الحمدللہ رب العالمین سے پڑھنا شروع کر، اور درجات جو ہے ان کی سیڑھیاں چڑھتا جا، اور حافظ قرآن پڑھتا جائے گا اور سیڑھیاں چڑھتا جائے گا، اور والناس تک وہ جتنے بھی درجات کو طے کر لے گا، وہ آخری والناس تک پہنچنے تک جو مقام ہوگا وہ حافظ قرآن کا مقام ہوگا۔ باقی عام جو جنتی ہوں گے ان کی نسبت حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بلندی عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے انفرادیت عطا فرمائی ہے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو حفظ قرآن کی تعلیم دیں۔ اگر آپ کے 4 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، 2 بچے ہیں، سارے بچوں کو آپ حفظ قرآن کی تعلیم نہیں دے سکتے، کسی ایک بچے کو قرآن پاک حفظ کروا دیں، اور وہ حافظ قرآن جو ہے وہ کل کو اپنی نسلوں کی بخشش کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن سے محبت کرنا سکھائیں، قرآن ناظرہ پڑھنے کی بھی ہم اپنے بچوں کو تلقین کریں، اور قرآن حفظ کرنے کے بھی ہم اپنے بچوں کو تلقین کریں۔ جتنا اہتمام ہم کرتے ہیں نا بچوں کی سکول کی تعلیم کا، دیکھیں نا بچہ صبح جاتا ہے سکول، 7-8 گھنٹے سکول میں رہتا ہے، پھر ٹیوشن پڑھتا ہے، یہ کتنا اہتمام کرتے ہیں ہم سکول کی تعلیم کا۔ تو 8 گھنٹے اگر بچہ سکول کی تعلیم پہ لگاتا ہے تو 1 گھنٹہ تو قرآن کو دے دے، وہ بھی کافی ہو جائے گا انشاءاللہ ناظرہ تعلیم کے لیے۔ اور اگر ہم ہمت کر کے اپنے بچے کو مسجد بھیج دیں حفظ قرآن کی تعلیم دینے کے لیے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ میرا ایک دوست ہے، وکیل ہے، اس کے پاس بیٹا نہیں ہے، اس کی 3-4 بیٹیاں ہیں، اس نے اپنی ساری کی ساری بیٹیوں کو قرآن کا حافظ بنایا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، بیٹا نہیں ہے تو کیا ہوا، بیٹی تو ہے نا، اولاد ہے۔ تو لوگ جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، حفظ قرآن جو ہے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کو بھی قرآن کا حافظ بناتے ہیں۔ ہمیں بھی بنانا چاہیے۔ اور جب انسان قرآن کے نزدیک آتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر پھر انقلابی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ بندہ قرآن کے قریب آتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو بندہ قرآن سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اس کے لیے پریشانیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن کے نزدیک آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں جو ہیں اور آسانیوں کے دروازے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کھول دیں گے۔ تو آپ وعدہ کریں میرے ساتھ سارے دوست، یہ جتنے دن باقی رہ گئے ہیں ان دنوں میں اگر ہم 2 سپارے بھی روز کے پڑھیں تو 1 قرآن تو ہم ختم کر سکتے ہیں نا۔ وعدہ کریں کہ 2 سپارے روز کے پڑھ کے ہم 1 قرآن باقی کے دنوں میں ہم ختم کریں گے انشاءاللہ۔ کوشش کریں گے، کیوں جی، سارے دوست یہ کوشش کریں گے کہ ہم نے آنے والے دنوں میں کم از کم 2 پارے روز کے پڑھنے ہیں، اور آخری روزے تک ہم نے پورا قرآن جو ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔